السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. عید الاضحیٰ ہے. بہت سارے ممالک میں تو کل منا لی گئی ہے، جہاں پر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ان کو بھی، اور جو آج منا رہے ہیں عید الاضحیٰ، ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور عید کا جو صحیح مزہ ہے، جو دل کی ایک خوشی اور اطمینان ہے، وہ بھی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نصیب ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ عید ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، عید مناتے بھی ہیں، اور سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی بھی کرتے ہیں، تو یہ اپنی جگہ تمام باتیں. لیکن دل ایک بجھا بجھا سا ہے، اور اس میں وہ والی ایک جو خوشی ہوتی تھی پہلے، وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کھو سی گئی ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ظاہر ہے جو اوور آل ایک اس وقت مہنگائی کا ٹائم ہے، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس طرح سے عید نہیں منا پاتے، اور پھر جو ایک سیاسی اور معاشرتی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے بھی اعتماد کچھ ایسا اٹھتا چلا جا رہا ہے ریاست کے اداروں سے، اس سے بھی بڑا دل بجھا اور ٹوٹا ہوا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یار، ہم جس ملک کو اپنا ملک کہتے ہیں، ہم اس میں رہتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کیا اس کی طرف سے ہمیں اسی طرح سے پیار مل رہا ہے؟ کیا وہ بھی ہمیں، جب ہم سنتے تھے ریاست ماں کے جیسی، تو کیا وہ ماں کے جیسی ریاست ہمیں نظر آ رہی ہے آج کل کے دنوں میں؟ تو کافی مایوسی سی ہوتی ہے یہ باتیں سوچ کر. لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں، دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت اچھا وقت آئے گا، خوشحال وقت آئے، اللہ کرے. تو جناب، اسی دعا کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں. آج کوشش میری ہوگی کہ اگلے 2-3 دن بھی میں ریگولر کر سکوں آپ سے بات چیت، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ عید کی مصروفیات میں جو خواتین ہیں، خاص طور پر خاصی ان کی مصروفیات ہو جاتی ہیں، تو وی ہوپ کہ ہم مل سکیں. لیکن اگر کوئی ایک آدھ مس ہو جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت، اور شاید آپ لوگ بھی تھوڑے مصروف ہوں، اس طرح سے پتہ نہیں وقت نکال سکیں گے یا نہیں دیکھنے کے لیے. لیکن بہرحال کوشش رہے گی کہ کوئی ہم اس میں غیر حاضری نہ کریں. تو آج 2-3 باتیں ہیں جی. ایک تو عمران خان صاحب نے DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پہ بہت ہی لاجیکل قسم کا ایک رد عمل دیا ہے، اور اس رد عمل کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے میں پچھلے ویلاگ میں بات بھی کر رہی تھی کہ ان کے پاس جب بھی بال آتی ہے تو پھر وہ کچھ ایسی بال کراتے ہیں جو اگلے کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال اس رد عمل کی بھی ہے. کیا انہوں نے کہا، کیا چیلنج کیا ہے، کیا آفر دی ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. آپ کو بتائیں گے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی اہم. انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اڑا کے رکھ دیا ہے، وہ والی صورتحال ہے. قربانی سے پہلے ہی انہوں نے کس کو قربان کر دیا ہے، تو تھوڑی اس پر بھی بات ہوگی. اور پھر آگے چل کر 2-3 اور چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جن کے اوپر آپ سے بات کریں گے. بھارتی وزیر دفاع کا جو بیان ہے، اس سے بڑا عجیب سا، اس کی رونت دیکھ کے بڑا دل عجیب سا ہو رہا تھا کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ ہمیں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. تو جی، چھوٹی چھوٹی یہ اہم خبریں ہیں، ان سے آپ آج بات کریں گے ان کے بارے میں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس میں رد عمل دیا ہے، پریس کانفرنس جو بھی ان کا وہ خطاب ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست لاجیکل بات رکھی ہے سامنے. اور ان کا کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغاوت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغاوت ایک سوچی سمجھی پلانڈ قسم کی منصوبہ بندی کے تحت سازش کے ذریعے کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ کافی عرصے سے ایک تیاری کی جا رہی تھی چیئرمین PTI کی جانب سے، اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو اکسایا گیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک پلان ترتیب دے کر 9 مئی کے تمام واقعات ہوئے جو مختلف جگہوں پر ملک کے کروائے گئے، کیے گئے، اشتعال انگیزی کی گئی، فورسز پر حملے ہوئے وغیرہ. تو اس کے بعد پھر ہم نے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کا موقف اپنی جگہ، لیکن آپ کا موقف ہی تو صرف نہیں ایگزسٹ کر رہا، موقف تو پھر ہمارا بھی ہے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ PTI جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو سب سے بڑا خطرہ تھی اس حکومت کے لیے، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ PTI دوبارہ اقتدار میں آ سکتی تھی، پورے 1.5 سال کی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی جب اس کو توڑ نہیں سکے، کچھ نہیں کر سکے، تو آپ لوگوں نے یہ پلان آؤٹ کیا، اور اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ سازش ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ PTI پہ اس کا سارا ملبہ ڈال کر اور ان کو نشانہ بنایا جائے. اور عمران خان صاحب نے اس پر کہا کہ
وہ آپ کا موقف تھا, یہ ہمارا موقف ہے. تو آپ نے تو اپنے طور پر ہی اپنے موقف کے اوپر خود ہی عدالت بن کر, خود ہی جج بن کر, خود ہی وکیل بن کر, خود ہی فیصلہ بھی سنا دیا, اور آپ عمل درآمد بھی اس کے اوپر کرنے چلے ہیں. لیکن یہ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. انصاف کے تقاضے تو یہ ہیں کہ جیسے آپ کا ایک موقف ہے ویسے ہمارا بھی ایک موقف ہے. تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ جگہ پر بیٹھا جائے اور انڈیپینڈنٹ باڈی ہو, چاہے کمیشن ہو, جو بھی ہو, اس کے تحت آپ اپنے پروفس لے آئیں. کیونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, اور ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی شواہد ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو آپ بھی اپنے شواہد لے آئیں اور ہم بھی اپنے شواہد لے آتے ہیں, اور پھر ٹی وی پر یہ ساری کارروائی براہ راست دکھائی بھی جائے تاکہ قوم بھی دیکھ سکے اور فیصلہ اپنے طور پر بھی کر سکے. اور انڈیپینڈنٹ جو بھی باڈی ہو جس میں آپ جوڈیشل کوئی اگر کمیشن ہے یا جو بھی آپ جس پر سب کا اعتبار ہو, اعتماد ہو, اس کے تحت آپ کروا کے دیکھ لیتے ہیں, اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جی کس کے خلاف سازش ہوئی ہے اور کس نے بغاوت کی ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی دھماکے دار قسم کا جواب دیا ہے. کیونکہ لاجیکلی اس کو آرگیو کرنا, کوئی اس کو یہ کہنا کہ جی بالکل اس کو اس میں تو کوئی ان لاجیکل بات ہے کہ اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے, تو ایسا تو لاجیکلی تو پاسبل نہیں ہے. طاقت کے نشے میں تو پاسبل ہے, لیکن اگر آپ ان کے موقف کو سمجھیں تو بات تو ان کی ٹھیک ہے. یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ کسی کے اوپر بھی الزام ہو تو اس کو موقع ملتا ہے صفائی کا. وہ اپنے طور پر اپنے جو دلائل ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتا ہے, اپنے شواہد سامنے رکھتا ہے. تو اسی طرح فیئر ٹرائل کا تو یہ تقاضا ہے کہ ان کو بھی موقع ملے بات کرنے کا. لیکن ان کے اوپر تو ایسی بات کرنے پر پابندی ہے کہ ان کا تو موقف ٹی وی تک پر نہیں آ سکتا. تو پھر انہوں نے بھی یہ آپشن رکھا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی بیچ میں آ جائیں میدان میں, اور پھر آمنے سامنے بیٹھ کر ٹی وی پر لائیو کوریج دکھا دیں لوگوں کو, انڈیپینڈنٹ باڈی بٹھا دیں اور دیکھ لیتے ہیں کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے, کس کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا جواب ہے. عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, اور واقعی عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ایسے شواہد مل چکے ہیں, تو یہ تو بڑا زبردست موقع ہے میرا خیال ہے. اس سے تو دنیا کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اگر پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے, انہیں سزا سنائی جاتی ہے. ادروائز اگر اس طرح سے چھپ چھپا کے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے سزا سنا دی جائے گی تو پوری دنیا سوال اٹھائے گی, پوری دنیا تھو تھو کرے گی پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے تو اس کو اوپنلی کیا جائے تاکہ ساری دنیا کے بھی منہ بند ہو سکیں کہ عمران خان واقعی کوئی دہشت گرد تھا, عمران خان واقعی کوئی ایسا منصوبہ ساز تھا, باغی تھا جس نے بغاوت کروا دی تھی اپنے اداروں کے اوپر. تو پھر بات ساری دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے. تو میرا خیال ہے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے حکومت کے پاس. حکومت کو چاہیے کہ ان کے اس چیلنج کو قبول کرے اور اس کے اوپر جو ہے سیریسلی سوچے بھی اور فیصلہ بھی کرے. اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جب عوام کے دلوں سے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے گا. ادروائز تو بڑی مشکل صورتحال لگ رہی ہے جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں لوگوں کے. اور میں اس موقع پر خاص طور پر بات کروں گی کہ جو بات میں کر رہی تھی نکال دینے کی دل سے, تو ملیکہ بخاری والا معاملہ تو آپ نے دیکھ ہی دیا کہ کس طرح سے بے شک پریس کانفرنس کروا لی گئی لیکن دل سے نہیں نکال سکے. اور ایسی ہی صورتحال اب میں بات کروں گی علی محمد خان صاحب کی. 50 دن ان کو پورے ہو چکے ہیں. وہ شیر کا بچہ ایسا ڈٹا ہوا ہے. علی محمد خان صاحب نے ایک تو اس وقت میرا خیال ہے تمام پاکستانیوں کو بڑا امپریس کیا تھا جس دن عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی, اور انہوں نے اکیلے بیٹھ کر ایک ساری کارروائی دیکھی اور اس کے بعد پھر ایک تقریر بھی کی بڑی یادگار قسم کی, اور وہ تقریر آج تک بھی لوگ سنتے ہیں. میں نے بھی جب پہلی دفعہ وہ تقریر سنی تھی تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے یہ سوچ کر کہ ایک شخص کیسے تمام سیاسی مخالفین کے درمیان بیٹھ کر نہ صرف تحمل اور برداشت سے ان کی فتح کا جشن دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے بعد اپنی بات کہنے کا پورا ایک ہمت بھی رکھتا ہے, حوصلہ بھی رکھتا ہے. اور وہ آپ دیکھیں انہوں نے کہی, اور اس ایک شخص کی آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی 372 کے ایوان میں, اگرچہ یہ تو اس وقت 174 کے کچھ تھے جو سیاسی جیتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہاں پر لوگ تھے, لیکن ایک بندے کی آواز ان سے اس وقت برداشت نہیں ہو رہی تھی, اور وہ اس اکیلے کی آواز ان سب پر بھاری تھی. اس وقت شیر کی طرح گرجا تھا وہ, اور اس وقت انہوں نے بڑا امپریس کیا. اور دوسرا انہوں نے بڑا امپریس کیا ہے اس موقع پر کہ جب بغیر کسی جرم کے ان کو 50 دن سے اندر رکھا ہوا ہے, اور 6 مرتبہ عدالت نے ان کو ضمانت دی, اور اب 7ویں مرتبہ وہ گرفتار کیے گئے ہیں. 10 مئی سے مستقل وہ گرفتار ہیں, اور 7 مرتبہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. یعنی 6 مرتبہ عدالت ضمانت دے چکی ہے, ان کے خلاف کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ جس کے تحت انہیں گرفتار رکھا جائے. لیکن
آپ کو پتہ ہے کہ جرم تو یہ نہیں ہے، جرم تو بہت بڑا ہے، اور جرم بڑا یہ ہے کہ وہ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، حکم کیوں نہیں مان رہا پی ٹی آئی چھوڑنے کا، کیوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حکم کیوں نہیں مان رہا. تو یہ ایک سب سے بڑا جرم ہے آج کے دور کا. تو بس اسی جرم کی سزا وہ پا رہا ہے شخص. اور میں ان کا اس دن ایک بیان دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عمران خان کو بتایا کہ عمران خان جس وقت آپ کے اوپر برا وقت ہوگا نا، اور جب کوئی آپ کے ساتھ نہ رہے، تو بھلے آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا اور کوئی ہو نہ ہو، علی محمد خان آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا. اور اس نے یہ کہا تو ثابت بھی کیا. ورنہ بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے تھے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں، نعرے، یہ وہ، لیکن جب مشکل وقت آیا تو پھر کھڑے نہیں ہو پائے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، جن میں شہریار آفریدی کو آپ دیکھ لیں، علی محمد خان کو آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیتے ہیں پرویز الہی صاحب کو بھی، اس عمر میں بھی وہ اتنی مزاحمت دکھا رہے ہیں ابھی تک. پھر اسی طرح سے اور بہت سارے ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور خواتین بہت ساری ہیں پی ٹی آئی کی، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں جو ابھی تک ڈٹی ہوئی پڑی ہیں، اور اسی طرح بندے بھی بہت سارے ہیں. تو یہ ہے کہانی ساری. اب دیکھتے ہیں جی کپتان کے یہ کھلاڑی کب تک ان کے ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ واقعی غلط صحیح یا یہ سب چیزیں تو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن اپنی کمٹمنٹ اپنے کاز کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، یہ ایک الگ جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ماؤ زے تونگ کا ایک بڑا زبردست بیان ہے. کسی نے کہا ماؤ زے تونگ سے کہ آپ جب چلے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور کچھ کافی مہینے چل کر جب وہ آگے پہنچے تو منزل ابھی قریب نہیں تھی، اتنی دور ہی تھی، لیکن لوگ بڑے کم رہ گئے تھے، چند ہزار رہ گئے تھے. تو انہوں نے پوچھا ماؤ زے تونگ سے، جو چائنا کے رہنما تھے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے لانگ مارچ جو ان کا سب سے بڑا، سب سے پہلے جس سے لانگ مارچ جو مشہور ہوا تھا، جس کے بعد لانگ مارچ کا ایک سلسلہ ہم نے دیکھا، تو وہ والی میں اس کی بات کر رہی ہوں لانگ مارچ کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کمزور ہو گئے پہلے سے، کہ لوگ کم ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں، ہم اب مضبوط ہو گئے، کیونکہ جو کمزور لوگ تھے وہ تو پیچھے رہ گئے، وہ چھوڑ گئے، بیمار ہو گئے. آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے گئے نا، کوئی چلے گئے، کوئی گھبرا گئے، کوئی تھک گئے، کوئی کہیں رہ گیا، کوئی کچھ ہو گیا کسی کے ساتھ، کوئی ڈر گئے، کچھ مصائب نہیں سہ پائے. تو اس نے کہا نہیں، اب تو ہم مضبوط ہو گئے، کیونکہ اب جو ہم تھوڑے رہ گئے ہیں یہ تو چٹان کی طرح مضبوط لوگ ہیں جو سب کچھ سہ سکنے والے لوگ ہیں. تو اب تو اصل طاقت جو ہے وہ ایک جگہ ہماری اکٹھی ہو گئی. یہ اس کے تاریخی الفاظ تھے ماؤ زے تونگ کے. تو بہرحال جناب دیکھتے ہیں یہ جو کارواں ہے کپتان کا یہ کتنا آگے چلتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں جی ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے آگے چل کے. اور میں یہاں پر ڈٹے ہونے کی اور ساتھ دینے والے لوگوں کی بات کروں تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو نظر انداز کیا جائے تو یہ غلط ہے. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی مخالفین میں سے تھے، کپتان کے ساتھی اور کھلاڑی تو کبھی نہیں رہے. نہ انہوں نے کپتان کی کبھی حکومت میں وزارتیں لوٹی ہیں، مزے اس کے لوٹے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے سیاسی طور پر کبھی عمران خان سے قربت کا کوئی فائدہ اٹھایا. یہ تو ہمیشہ مخالف رہے ہیں. لیکن جہاں بات اصول کی آئی، جہاں بات انسانی حقوق کی آئی، جہاں بات جمہوریت کی آئی، تو پھر یہ سچے دائی ثابت ہوئے. وہ کھوکھلے نعرے پیپلز پارٹی والوں کی طرح نہیں، رضا ربانی کی طرح نہیں، یا اور لوگوں کی طرح نہیں کہ جب آپ جمہوریت کہتے ہیں آپ گلے خشک کر لیں، اور اصل میں آپ کا بھیانک چہرہ یہ ہے کہ آپ کی جمہوریت میں کس طریقے سے سیاسی مخالفین اور انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے. تو انہوں نے صحیح طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوریت پسندے کسے کہتے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کو بھی بھگتنا پڑا ہے. ان کے گھروں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، کچھ اس طرح کی. اعتزاز احسن صاحب کو بھی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی والے بھی نے غصہ کر رہے ہیں، جی آپ کیوں اتنے بڑھ چڑھ کر کپتان کے مقدمے لڑ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم حق سچ کی بات کریں گے، جو ہم نے سیکھا ہے اپنی لیڈر سے، جو ہماری ایک بنیادی آپ آئیڈیالوجی کہہ لیں پیپلز پارٹی کی، وہ تو یہ تھی، یہ تھوڑی تھی جو آج کل زرداری صاحب کے بعد ہم نے دیکھی ہے. وہ بہرحال کھل کے اپنی پارٹی پہ تنقید کریں نہ کریں، لیکن کم از کم اتنے گٹس ضرور ہیں ان میں کہ وہ برداشت کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی جو اس راستے میں آ رہی ہیں. اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا، کیونکہ مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ جو لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے بعد فائرنگ بھی ہوئی تھی، اس کا بھی جو الزام ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی عمران خان صاحب نے کروائی ہے.
تو وہ اس پر بڑے انہوں نے دبنگ قسم کے بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں کیا بچہ سمجھتے ہیں, ہم پاگل ہیں, بے وقوف ہیں. اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہی فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کی تو عادت ہے اس طرح کی گفتگو کرنا, تو اس پہ میں اب کیا کامنٹ کروں. لیکن انہوں نے اس پہ کہا کہ ہم کوئی بیوقوف ہیں جو آپ اس قسم کی باتیں پھیلائیں گے اور ہم اسی طرح منو ان کو مان لیں گے, ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں, ہم ہٹنے والے تو نہیں ہیں پیچھے. تو یہ ان کے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئے. تو آج کل وہ حالات ہو چکے ہیں کہ ذرا بارش زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ درج ہو جائے گا. اگر آپ کے بکرے میں سے گوشت کم نکلا ہے تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ درج کروا دیں. اور اگر آپ کے گھر میں باربیکیو ٹھیک نہیں بنا تو وہ بھی مقدمہ جو ہے نا وہ آپ عمران خان پہ درج کروا دیں. اور کوئی بھی کچھ دنیا میں کہیں پہ بھی اچھا برا ہو رہا ہے تو اس کا مقدمہ بس عمران خان پر ہی درج کروا دیں. آج کل یہ والی جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے انہوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کہ جی اصل بات یہ کہ صرف عمران خان کو نشانہ بنانا ہے, تو اس سلسلے میں آپ یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں. آخر میں بات کروں گی انڈین وزیر دفاع کی, جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جناب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کی طرف دھیان کرے, اپنے اندر کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ کرے. اور باقی جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اب ہمارے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی ایسی صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کو واپس لینا تو ہمارے لیے کوئی زیادہ مشقت یا مشکل والا کام ہی نہیں رہ گا. یہ تو ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جب انٹرنلی آپ اتنے کمزور ہوں گے, جب آپ کا سارا نظام ہی بالکل تنکوں کے سہارے کھڑا ہوا ہے, اس وقت آپس میں کوئی ادارہ, کوئی ریاست نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی اصول, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے, کوئی آپ کی عوام کو اس ملک کے اوپر اور اس ملک کے اداروں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. تو جب ایسی ایک جگہ پر ایک ہجوم کی طرح لوگ رہ رہے ہیں تو پھر اس بات میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ باہر کا کوئی اگر دشمن اٹھ کر آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو اس پہ نہ تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے اوپر حیران ہونے کی ضرورت ہے. یہ صرف شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کا وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے مخالفین کو, پوری دنیا کو اپنے اوپر ہنسنے کا, اپنا مذاق اڑانے کا موقع دیتے ہیں. اور یہ آپ آگے بھی دیکھیں, آپ صرف یہ جو انڈین سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی آپ صرف باتیں سن لیں, مارکنڈے صاحب کی, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ملک میں ہو کیا رہا ہے, وہ شرم دلا رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم لوگ جس سٹیج پر اس وقت تک آ چکے ہیں, ہمارے جو بڑے ملک کے وہ جس سٹیج پر آ گئے ہوئے ہیں, وہ اب تمام الحمدللہ شرم سے, انسانیت سے, کوئی احساس نام کی چیز سے وہ آری ہو چکے ہیں. وہ ایک الگ لیول پر ہیں اس وقت, اور وہ والا لیول ہوتا ہے کہ بس یا تو نہیں یا میں نہیں, یعنی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ پھر یہ نقصان نہیں دیکھتے کہ عقل کی بات کس میں ہے, نقصان کس میں کم ہوگا, بس اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بس یا یہ بندہ نہیں ہے یا میں نہیں. تو پھر اس میں پھر جو مرضی چیز روندی جائے, پامال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اس کا کسی کو ہوش نہیں ہوتا. تو اس وقت ایسی ہی کوئی صورت حال ہے. بہرحال جی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.